نبی اکرم کی یہ صفت حسنہ اور نبی اکرم کی یہ صفت ذرا دیکھو میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ بڑے پریشان، اتنے پریشان جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، نبی اکرم کو جب نبی بنایا گیا، محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنایا گیا، اور نبی اکرم سے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو جہنم کے بارے میں بتائیے، لوگوں کو عذاب علیم کے بارے میں بتائیے. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، نبی اکرم گئے اور پہاڑ کے اوپر چڑھے. اس زمانے میں یہ مائک کا سسٹم نہیں تھا، یہ باکس کا سسٹم نہیں تھا، یہ تمام چیزوں کا سسٹم نہیں تھا. اس زمانے کے اندر اگر اپنی بات کسی کے سامنے رکھنی ہوتی تھی یا لوگوں میں اعلان کیا جاتا تھا تو وہ اونچی جگہ میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے. نبی اکرم بھی پہاڑ کے اوپر چڑھے، صفا پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد امام کائنات نے ایک ایک قبیلہ کا نام لے لے کر کے بلایا، ایک ایک قبیلہ والوں کو نام لے لے کر کے بلایا، سب کو بلایا. فکر تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی بلایا، آپ کو بھی حکم دیا گیا. یہی چیز شریمد بھاگوت مہان پران کے اندر یہ منتر بھی موجود ہے. ہندو بھائیوں، اگر آپ آئے ہو اس جلسے کے اندر، اس سماروہ کے اندر اگر آپ نے تشریف لایا ہے تو آپ بھی سنو، کیونکہ یہ نبی صرف ہمارا نبی نہیں ہے بلکہ یہ نبی تمہارا بھی نبی ہے. اس نبی نے تمام لوگوں کو بلایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات آپ نے کہی اور یہ فرمایا، لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحو، اپنی زبان سے تم کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ نبی کو یہ معلوم تھا کہ جو شرک کر کے مرے گا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکتا ہے. قرآن کی آیت موجود ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کی حالت میں مرا اور اس نے اگر توبہ نہیں کیا، اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو داخل النار، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. نبی اکرم نے فرمایا، لوگوں توحید کو اپنا لو، اللہ کو اللہ مان لو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ سے اپنی حاجتیں رکھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی کو پکارا کرو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اگر تم نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. نبی اکرم نے ایک ایک قبیلہ والوں کو بلایا اور آخر میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی، پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ سلونی من مالی، اے میری بیٹی فاطمہ جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی کل قیامت کے دن تمہارا باپ محمد ابن عبداللہ بحیثیت الرسول محمد الرسول اللہ، اگر تم نے دنیا کے اندر اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائی، اگر تم نے دنیا کے اوپر عمل نہیں کیا، عبادت نہیں کی، تو کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ تمہیں بھی کام آنے والے نہیں ہیں. یعنی نبی اکرم کو اپنی بیٹی کی بھی فکر ہے، نبی اکرم کو اپنے خاندان کی بھی فکر ہے، نبی اکرم کو پوری جہان کے فکر ہے. کہیں قرآن کی آیت کے اندر یہ آیتیں بھی موجود ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک، فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو پوری جہان، پوری جگت، پوری کائنات، پورا کا پورا ورلڈ کے لیے ہم نے آپ کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. وہ نبی آئے، اس نبی کو فکر تھی، اور کتنی فکر تھی. اس نبی کا تذکرہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ آتا وشنو. وہ نبی
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका नाम मोहम्मद होगा, जिनका नाम अहमद होगा, जिनका नाम महापुरुष होगा, जिसका नाम अंधकारम नाशम होगा, अंधेरों को दूर करने वाला होगा। जो सोमती परातर वापियम, जो सोमती के पेट के अंदर से जन्म लेंगे वो नबी शंबल ग्राम के अंदर आएंगे। शंबल ग्राम मक्का के अंदर आएंगे और मक्का के अंदर आने के बाद वो पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के लोगों को दावत की तरफ दावत देंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देंगे और एक एक करके लोगों को बुलाएंगे। नबी अकरम को फिक्र थी इस कौम को अगर हमने नहीं समझाया, इस कौम के लिए मैंने मेहनत ना की, इतनी मेहनत की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि लोगों ने आपको कभी दीवाना कहना शुरू कर दिया, कभी पागल कहना शुरू कर दिया, कभी मजनू कहना शुरू कर दिया। अरे ये तो पागल है, ये तो मजनू है, ये तो दीवाना है, कैसी कैसी बातें कहता है। 360 मूर्तियों की इबादत करके भला एक इबादत, एक अल्लाह की, एक भगवान की इबादत करने की दावत दे रहा है, ये कैसा पागलपन है। इस तरीके से नबी अकरम के ऊपर इल्जाम लगे। नबी अकरम ने कुछ नहीं सुना, करते गए, करते गए, करते गए और नबी अकरम ने अपने अखलाक से और अपने अखलाक से ऐसा वार किया कि जो आपका दुश्मन था वो भी इस्लाम ले आया।